اس وقت ماشاءاللہ کافی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ہمارا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی سے بھی کوئی چپکلش رکھیں، آفس والوں سے رکھیں یا کسی سے بھی رکھیں۔ ہم نے انشاءاللہ اس سوسائٹی کو کوشش کرنی ہے کہ جتنی بہتر طریقے سے آسانی کے ساتھ اس کو اچھا کر سکیں، کیونکہ اس میں ہم خود رہ رہے ہیں، اس کو ہم نے مزید اچھے سے اچھا کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اپنی رائے دیں۔ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، تو وہ مل کے ہم انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے۔ تو بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ تھے ہمارے جناب خرم شہزاد صاحب، نائب صدر۔ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سنائیں۔ اب میں جس شخص کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں وہ اپنی قوم کا درد رکھنے والی شخصیت ہے۔ میری مراد جناب ثناء اللہ خان صاحب ہمارے سینئر نائب صدر ہیں ٹیولپ سٹی حافظ آباد کے، وہ سامنے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس کو یہاں پڑھ کے جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ پرابلمز بتانی ہے کہ ہماری پرابلمز کیا ہیں، اور اس کے بعد اگر کسی کو مزید اس میں جو رہ گئی ہے کوئی کمی یا گنجائش، وہ شخص خود اپنے آپ بتا سکتا ہے کہ کیا ہے۔ ہم لوگوں کا یہاں پہ آج اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے، ایک تو ہم اپنی کریکشن کریں کہ بھی ہم لوگوں نے کس سمت جانا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کہاں پہ کیا سٹیپ لینا ہے۔ وہ ہم اکیلے نہیں لے سکتے، وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے ہی لینا ہے۔ تو یہ جو کمپلینٹس ہیں اس کے اوپر جو ہم نے اب تک کارروائی کی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر اپنا عاطف مقبول صاحب بتائیں گے۔ میں صرف آپ کو یہ جو پرابلمز ہیں یہ پڑھ کے سناؤں گا، لیکن سب سے پہلے ایک بندے کی امانت ہے میرے پاس جو آج دوپہر جس نے فون کیا اور یہاں ہم سب کو آگے ملا بھی، اور اس نے یہ اپنا ایک پرابلم بیان کیا تھا کہ بھئی میرا پرابلم جو ہے وہ پہلے حل کریں۔ اس کا پرابلم یہ تھا کہ اس سے جو ہے وہ کسی ڈیلر نے پیسے لے لیے ہیں اور اس کو فائل بھی نہیں دے رہا ہے اور اس کے نام فائل بھی ٹرانسفر نہیں کر رہا۔ تو وہ کہتا ہے جی میں ٹیولپ مالکان سے مل چکا ہوں اور میرا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو میرے لیے کائنڈلی آپ کو سٹیپ اٹھائیں، میں اپنے ساری زندگی کی کنجی لگا بیٹھا۔ تو اس قسم کے پرابلمز ہیں، وہ ایک امانت تھی وہ ہم نے یہاں شیئر کر دی کیونکہ یہ اس میں لکھی نہیں ہوئی تھی، اتنی جلدی لکھ نہیں سکتے تھے۔ باقی جناب ہم ٹیولپ سٹی جو ہے وہ اپنی نوعیت کی خوبصورت اور منفرد سوسائٹی ہے جس پر ہم رانا عمران خان صاحب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہماری یونین کا وجود رانا صاحب کی اس مخلص کاوش کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، رہائشیوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، مسائل کو بہتر طریقے سے لے کر آگے چلنا ہے۔ رہائشیوں کے رائے اور رضامندی ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر فیصلہ مشاورت سے ہو اور رانا صاحب کی غیر موجودگی میں ہم ان کی رہنمائی کریں، اس سوسائٹی کو ایک اچھی ریپیوٹ دیں تاکہ ہمارے گھروں کی، ہمارے پلاٹوں کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہو، اور رانا صاحب کو بھی اپنا بزنس یہاں پہ مزید انکریز کرنے میں یا اس سوسائٹی کا فیس 2 بنانے میں ایک سہولت ہو۔ اکثر لوگ مارکیٹ میں یہ ایک سہولت ہو، اکثر لوگ مارکیٹ میں یہ جناب ومرش چھوڑے ہیں کہ جی رانا صاحب جو ہے یہ 100 سال میں چلے جائیں گے اور آپ لوگ جو ہے وہ ٹاؤن کیسے خود چلائیں گے۔ تو ایسی بات ہم بالکل نہیں چاہتے کہ رانا صاحب کو ہم بگانے آئے ہیں یا ہمارا کوئی اور ایشو ہے، ہم بالکل ایسی چیزوں پہ کان نہیں دھرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ مزید بزنس کریں اور اس حافظ آباد سٹی میں جو انہوں نے سب سے اچھی بنیاد ڈالی ہے ایک اچھی سوسائٹی کی، اس بنیاد کو، اس روایات کو وہ قائم رکھیں اور مزید اس سے اچھا پروجیکٹ ڈیولپ کریں۔ اس یونین کا مقصد ہرگز ہمارا کسی سے کوئی تصادم، کسی کی دل آزاری کرنا اور اپنے آپ کو بلند و بالا اور اپنے آپ کو کچھ فیس یعنی کہ اپنے آپ کو خاص ہم نہیں سمجھتے۔ ہم اپنی ٹیم جو ورک ہے اس کے ساتھ ٹیولپ والوں کو ایک ٹیم ورک ہی کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں اب یہ مسائل ہیں جن میں سب سے پہلے مسائل یہ ہے کہ شکایات درج کی جاتی نہیں ہے ٹیولپ سٹی کے آفس میں۔ اگر کسی ایک فرد کو شکایت ہے، وہ جاتا ہے وہاں پہ، اس نے کوئی شکایت لکھتا ہے تو اس کو کوئی ریٹن اپلیکیشن یا ریٹن کوئی پرچی یا نمبر نہیں دیا جاتا کہ آپ کی شکایت یہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا گٹر بند ہے، کسی کا کوئی اور پرابلم ہے، کوئی سیکیورٹی کا پرابلم ہے، کوئی اس نے بندے دیکھ لیے ہیں، تو وہ کس کو رات کو 12 بجے کال کرے؟ تو اس چیز کے اوپر وہ شکایات کوئی نہیں ہے، ریٹن نہیں ہے، بس ہم جاتے ہیں وہاں بول کے آ جاتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ کام کرتا ہے، جس کا دل کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو پرابلم ہے وہ یہاں سے باہر سے آنے والے لوگ
تیز گاڑیاں چلاتے ہیں. خرم صاحب کی بھتیجی کا لاسٹ ٹائم ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اب تو ماشاءاللہ کافی صحت مند ہے، لیکن پچھلے دنوں کافی بیمار رہی، لاہور اتفاق ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی رہی. اور اس طرح سے جو ہے لوگ گل گباڑا کرتے ہیں، جو یہاں فیملیز رہتی ہیں ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ایک ریزیڈنس جو سوسائٹی ہے اس میں لوگ اونچی آواز میں ٹیپ ریکارڈنگ کریں، تیز گاڑی چلائیں. اس کا تدارک لازمی کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ہم ٹیولپ سٹی والوں سے بارہا بار ملنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ایک ایشو ہے پریزیڈنٹ کا. دوسرے نمبر پہ گیٹ نمبر 1 پہ اور گیٹ نمبر 2 پہ تمام جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ مہیا کی جائے گارڈز کو، اور جو کوئی غیر متعلقہ آدمی باہر سے آتا ہے اور جس کے وہ گھر جانا چاہتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ آپ کس کے گھر جانا چاہتے ہیں، کس کا نمبر ہے، اس کا ID کارڈ لے کے اس کو اندر انٹری کی جائے، تاکہ یہ جو دن بدن یہاں سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں، چوری بہت زیادہ ہو رہی ہے، لوگ آتے ہیں لڑکیاں اور یہ لڑکے، اس قسم کے جو ایشوز ہیں یہ ذرا اس کے اندر ایک ہرڈل ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پیدا ہو. تیسرے نمبر پہ یہاں پہ ہے کہ جی ہیلپ لائن نمبر ایک ہم نے ان سے کہا ہے بار بار ٹیولپ والوں کو کہ ہمیں ایک ہیلپ لائن کا نمبر دیں. لاسٹ ٹائم بھی اس طرح ہوا کہ رات کو ملک صاحب کے گھر کے پیچھے جو قبرستان ہے وہاں کچھ لوگ تھے اور ملک صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو کال کرنی ہے. تو ہم لوگوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں ایسا ایک نمبر دے دیں ٹول فری، جو ہر وقت جو سیکیورٹی کی آپ کی گاڑی ہے اس کے اندر وہ نمبر چلتا رہے. مثال کے طور پہ جو نوکیا کا سیٹ ہے اس کے اندر ایک موبائل سم ہو، وہ وہیں چارج ہوتا رہے، سیکیورٹی جس طرح وہ گاڑی پھر رہی ہے. اب آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے، کو آپ دیکھتے ہیں جی لوگ یہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ موو نہیں کر سکتے ہیں، یا کو آپ کے گھر کے باہر ایسے ہی شہر سے لڑکے آ کے تنگ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کال کریں سیکیورٹی والوں کو بجائے پرسنل ہونے کے. تو اس طرح کا کوئی نمبر یہاں پہ جتنے بھی ریزیڈنٹ ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور وہ فردن خود ہی بیچارے دستوں گریبان ہو رہے ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ، اور ایک پرابلم جو ہے نا وہ سینیریو عجیب کریٹ ہو جاتا ہے، دشمنی کی شکل بن رہی ہے. ہاں، اور جو اس میں 6واں نمبر ہے ٹیولپ سٹی کے رہائشیوں کو ایک انٹری کا کارڈ بنا کے دیا جائے، تاکہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کی تو چیکنگ ہو جائے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو ٹیولپ سٹی کے رہائشی ہیں وہ جب انٹر ہونے لگے تو ان کا بھی ID کارڈ لیا جائے. اس کے لیے ان سے کہا تھا کہ ایک سٹیکر بنا دیں جو ریفلیکٹ کرتا ہو، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پوسیبل نہیں ہے. تو ہم نے پھر یہ کہا کہ آپ اپنے جو وزٹنگ کارڈ ہیں اس کے اوپر اپنے سگنیچر کر دیں، سٹیمپ کر دیں، اور جتنے جو لوگ چاہتے ہیں موٹر سائیکل پہ لگانے کے لیے، گاڑیوں پہ لگانے کے لیے، وہ وہاں پہ لگا دیجیے، تاکہ گارڈز کو یہ شناخت ہو جائے کہ یہ بندہ ریزیڈنٹ ہے، وہ آؤٹ آف سٹی سے یا آؤٹ آف ریزیڈنٹ نہیں ہے. آؤٹ آف ریزیڈنٹ کو اور نان ریزیڈنٹ کو شناخت کرنے میں ہمیں اس میں پرابلم جو ہو رہی ہے وہ اس کو ڈائگنوز کر لیں مسئلے کو. جن لوگوں کا سامان گھروں سے باہر جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیکیداران یا مستری جو ہے وہ ایڈوانس لے کے بھاگ جاتے ہیں اور اپنا سامان لے کے خود ہی پرچی بنواتے ہیں، خود ہی نکل جاتے ہیں. یا کوئی چور ہوتا ہے تو وہ خود ہی اپنے آپ ہی گیٹ پاس نمبر یا کوئی بھی چیز دیتا ہے، خود ہی لکھوا کے چاچا طفیل سے لے کے چلا جاتا ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہر جگہ پہ جس بندے کا گھر سے سامان آؤٹ ہو رہا ہے وہ بندہ خود جائے، خود اپنا جو ہے وہ گیٹ پاس بنوائے. اگر وہ گیٹ پاس نہیں بنواتا ہے تو آپ اس کو کال کریں کہ بھئی یہ آپ کا گیٹ پاس بنوانے آیا ہے بندہ، ہم اس کی گیٹ پاس بنا دیں، کیونکہ آپ کے پاس ہر ریزیڈنٹ کا ایک نمبر موجود ہے. جب آپ نمبر الاٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس نمبر موجود ہے اس کا. اسی طرح جو مین روڈ ہے یہ شہر والا جو گیٹ ہے، گیٹ نمبر 2، اس سے لے کے یہ گھوڑا چوک تک اور ادھر سے لے کے جو ہے بلی چوک تک، وہاں پہ یہ 5 مرلہ کی جو سکیم ہے اس کے آگے مین روڈ ہے اور بہت زیادہ ٹریفک ہے، رش ہے، لوگوں کے اوپر ہی گھر ہیں بالکل. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ حادثہ کا بہت زیادہ امکان ہے. اس کے لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہاں پہ کوئی کیٹ آئیز لگا دیں، سپیڈ بریکر بنا دیں تاکہ لوگ سپیڈنگ نہ کر سکیں، موٹر سائیکل تیزی سے نہ گزر سکیں. ایک یہ بھی جو ہے وہاں کے رہنے والوں نے اپنا ایک خدشہ پیش کیا تھا کہ یہ ہمارا ایک پرابلم ہے. ساتھ میں 8ویں نمبر پہ جو پرابلم ہے وہ ٹیولپ سٹی کے سب رہائشیوں کو چڑیا گھر میں، پارک میں ان کے بچوں کو کھیلنے کے لیے سہولت دی جائے فری، جس کے اوپر 50 روپے رکھا گیا ہے، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب ہم لوگوں نے یہاں پہ گھر بنائے تھے تو ایک اچھے انوائرمنٹ کے لیے، ایک اچھی چیز کے لیے بنائے تھے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کو اگر پیسے دے کے یا مہمانوں کو لے کے جائیں تو یہ ایک چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. ہاں یہ ہے کہ ریزیڈنٹ کو فری کر دیں اور مہمانوں کو جو ہے وہ چند ایک پیسے جو بھی انہوں نے متعین کرنی ہے قیمت، وہ ہماری رضامندی سے متعین کرنا ہے اس کو.
اچھا، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آ گئی اب جنریٹر کاسٹ. کئی لوگ اس کے اوپر جو ہے نا سروس چارجز اور جنریٹر کاسٹ پہ کافی تلخ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ بالکل بھی نہ ہو. اس میں جو ہماری یونین ہے اس کا ایک موقف ہے. ہماری جو یونین ہے اور اس میں ہم آپ کی کریکشن بھی تھوڑی سی کر دیں کہ جو بھی اس لیول کی سوسائٹیز ہیں اس میں منتھلی ضرور تھوڑی نہ تھوڑی کوئی نہ کوئی سروس چارجز پے کرنی ہوتی ہیں. اس طرح تو یہ نظام ہی نہیں چل سکے گا آپ کا بالکل بھی. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، بالکل وہ لیں مناسب جو بھی ان کے چارجز بنتے، تاکہ یہ جو ایک سہولت ہمیں دی گئی ہے رانا صاحب کی طرف سے یا ٹاؤن مالکان کی طرف سے یہ قائم رہے. اس کی سیکیورٹی ہے، اس کی صفائی ہے، اس کے سر کچھ ایک گاربیج اٹھانے والے ہیں، تو یہ بھی سروس چارجز ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وعدے پورے کریں، وابڈا لائیں، گیس لائیں، اس کے بعد یہ سروس چارجز یا جو چیز ہے وہ لیں. جنریٹر چارجز موسٹلی ہمارے جو ریزیڈنٹ ہیں وہ بالکل بھی دینا نہیں چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنریٹر چارجز کو ختم کر دیا جائے. نواں جو ایشو آیا ہے لوگوں نے بیان کیا اس میں یہ ہے کہ میٹر ریڈنگ کی جو ہیں وہ تصاویر ہمارے بل پہ نہیں دی جاتی ہیں. ایک جو یونٹ پر یونٹ وہ 42 روپیز ہے، بہت زیادہ ہے. اس کے بعد جو ریڈنگ ہے وہ ریڈنگ میں لینے والا خود ہی لے جاتا ہے ریڈنگ، اور اس کا جو بل کے اوپر ہے وہ ریڈنگ یہ متعین ہی نہیں ہوتی کہ کس ڈیٹ کو لے کے گیا ہے، کیا ریڈنگ تھی اور کیا ہوا. تو وہ اس کی تصویر میٹر کی جو ہے وہ مینشن کرنا بھی ایک ضروری ہے اور وہ مینشن کی جائے. ٹیولپ سٹی میں ایک کمیونٹی سینٹر کا قیام ضروری ہے جس میں لوگ انڈور گیمز چاہتے ہیں، سوئمنگ پول چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کی جتنے بھی آپ سروس چارجز دیں گے یہ انہیں سے ہی منسلک ہیں. لیکن جو مین ایشوز ہیں وہ گیس کا ہے. وابڈا کی ایک ڈیڈ لائن چاہیے، گیس چاہیے، جنریٹر چارجز چاہیے، اور باقی سیکیورٹیز کے ہمارے جو ہے وہ مین ایشو ہیں. کیونکہ موسٹلی لوگوں نے یہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ نہ یہاں انٹرنیٹ ہے، نہ یہاں ٹیلی فون کی سہولت ہے، اور یہ سب چیزیں بھی جو ہے نا وہ ہمیں پرووائڈ کی جائیں. تو ان چیزوں، ان مسائل کے لیے جو ہم نے ایفرٹ کی ہے اس کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اب آپ کو مزید میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ آ کے اپنے سٹیپس بتائیں کہ ہم لوگوں نے اب تک کیا اس کے لیے ایفرٹس کیے ہیں جو سب لوگوں نے ہمیں لکھائے ہیں. ٹھیک ہے نا، انہوں نے آخیا با کسے بھائی میں کوئی مسئلہ ہوئے اتنے دس سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، سانوی تقریباً اتنے دوجا سال سانوی ہے. ٹھیک ہے، آئے ہیں بھائی ساڈا تھوڑا کام روک کے آئی ہے. میرا بھائی بڑے وہ باہر ٹور گئے. ٹھیک ہے نا، کام بند کر دیتا ہے. اساں رگڑائی کرائی ہے. ٹھیک ہے، اساں جنریٹر رینٹ تے لیا کے کرائی ہے. ساڈے ال بجلی نہیں سی بلاک چاہیے. ٹھیک ہے، انہاں نال اساں گل کیتی ہے جا کے میں ہی ہاں من نال. ٹھیک ہے نا، او سا کہ نہیں میرا بھائی اجے تک یہ پہ جان دیاں مہینے انہاں کیا کہ وہ 2-3 مہینے تک کلیئر ہو جائے. میں کہ ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی تھوڑا جہا بھی ہے نا حالانکہ پکھا ہے وہ بھی بندے تے مزرار نہیں چلدا. مثلا کہ آرام نال چلدا ہے، نہ کوئی بندہ شاید چلا سکدا ہے. ویکھو نا اے ہاسے مذاق والی نہیں گل، میں تہاڈی گل نوٹ کیتی ہے معذرت. ٹھیک ہے نا، میں تو جاندا بھی ہاں انہاں نال ساڈا واہ یار ٹائم اسی اوندے جاندے انہاں دی دکان تے. ٹھیک ہے نا، باقی یہ بجلی دا مین ایشو ہے. چوری دی گل کردے ہو، چوری انہاں دا سنگل چی گیا. میں انہاں نے آکھیا تہاڈا سنگل چی گیا پوڈری پھدو، او انہاں کولوں نہیں پھدی ویا. ساڈی نہ رکھوالی کردے. ٹھیک ہے، واقعی ہے سکیورٹی صحیح ہے. آو جو جنون گل ہے میں تے او کراں گا. بجلی دا جڑا اے ایشو ہے وے. ٹھیک ہے، گیس دو میں کہ چلو او انہاں دا 2 مہینے ویکھ لینے ہاں جی او ساڈا ہو گیا. کیونکہ تسی میرے بزرگ ہو، چاچو ایم جاؤ. ٹھیک ہے نا، میرے نال وڈے ہو. باقی یہ میں گل انہاں دی تاں کیتی رکھیا میں کتھے کو مسئلہ ہوے. مسئلہ کیونکہ سان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، 2-3 ہزار جنریٹر دا سی دے لاں دن دا سان نہیں مسئلہ. ویکھو نا ہر بندہ کنسٹرکشن روز ہو رہی ہے، روز زیادہ ود رہی ہے کہ نہیں ود رہی. تے ہر بندہ جس جنریٹر باہر لیا کے انہاں دا چلدا ہی نہیں اس ٹائم تے جس ٹائم بجلی جاندی ہے او 1 گھنٹہ دو چلے بھی او نہ رگڑائی ہو سکتی. ہر بندے پتھر لوانا ہے، ہر بندے اتنے سارا کام کرنا ہے. گرائنڈر بھی نہیں چلتا انہاں دی بجلی تے چجے دا. مہربانی، شکریہ. اے مسئلہ ہے. دوں گا